السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ غض بصر یعنی نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس حکم میں عورتوں کے ضمنی طور پر شامل ہونے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عام طرز بیان سے ہٹ کر عورتوں کو مستقل طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النور میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے فرمایا، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر نظر جو کسی نامحرم پر ڈالی جائے اس میں شیطان کی طرف سے حرص اور طمع موجود ہوتا ہے، اور گناہ دلوں کو کھٹکنے والی چیز کا نام ہے۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک بد نظری ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی مریض کے پاس عیادت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، تو ان ساتھ آنے والے لوگوں میں سے کوئی شخص گھر میں موجود کسی عورت کو دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ تم اس عورت کو دیکھو۔ دوستو، بد نظری کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو کرنے کا عذاب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جس نے کسی نامحرم کی طرف دیکھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، تم لوگ ضرور بالضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور ضرور بالضرور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اسلاف سے نقل کیا ہے کہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ دوستو، بد نظری سے بچنا مشکل ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اس گناہ سے بچتا ہے اس کے کچھ فضائل اور انعامات ہیں۔ اسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک بد نظری ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے خوف سے اسے ترک کر دیا یعنی اپنی نگاہ کی حفاظت کی، میں اسے بدلے میں ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے جھکی ہوگی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگی ہوگی، اور تیسری وہ آنکھ جس سے مکھی کے سر کے برابر آنسو اللہ کے خوف سے نکلا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، تم لوگ مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے بحسن خوبی ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے جھکاؤ اور اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے رکھو۔ دوستو، بد نظری کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ بد نظری صرف راہ چلتی عورت کو تکنے کا نام نہیں، بلکہ آج کی دنیا میں زمانے کی تیز رفتاری میں بدلتے ہوئے حالات کے اندر ہر چیز کی طرح بد نظری میں بھی قسمیں ہو گئی ہیں، اور بد نظری بھی کئی طریقوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ چنانچہ بہت سی شکلیں معاشرے میں ایسی پھیل گئی ہیں جن کے اندر انسان بد نظری کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے،
جن میں سے کچھ مثالیں یہ ہیں: سائن بورڈز پر لگے ہوئے ایڈورٹائزمنٹس میں عورتوں کی تصاویر بنی ہوتی ہیں جنہیں راہ چلتے دیکھا جاتا ہے اور بسا اوقات اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بدنظری ہے۔ اسی طرح مختلف کھانے پینے اور استعمال کی چیزوں کی پیکنگ اور ڈبوں میں عورتوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں جن کو خریدتے، بیچتے اور استعمال کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا دیکھنا بدنظری ہی ہے۔ اخبارات، میگزین اور ان جیسی چیزوں میں چھپی ہوئی عورتوں کی تصویریں دیکھنا جائز نہیں۔ یہ بھی بدنظری کی ایک بڑی شکل ہے جس میں بکثرت لوگ مبتلا ہیں۔ اور دوستو، آج کے زمانے میں بدنظری کی سب سے بڑی شکل ٹی وی اور انٹرنیٹ ہے، کیونکہ باہر کی دنیا میں انسان وہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں دیکھ پاتا جو چیزیں ٹی وی، کمپیوٹر اور سیل فونز پر بیٹھے بیٹھے صرف چند بٹن دبا کر اور معمولی سی چند کلک سے دیکھ لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدنظری ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر کبھی بدنظری ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان پائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال دماغ میں یہ آتا ہے کہ آج کل تو ہر جگہ بدنظری کا سامان موجود ہے، ایک انسان کے لیے اس سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر کیا طریقہ اپنایا جائے کہ اس جیسے بڑے گناہ سے بچا جائے؟ تو اس بدنظری سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ خوب اخلاص، محنت اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اے اللہ، میں بدنظری سے بچنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں کو پاکیزگی عطا کر دیجیے، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح اپنی نظروں کو بھی جھکا کر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ مومن مردوں اور عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اور بدنظری عام کیسے نہ ہو؟ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے ابن آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اور اس قسم کے بعد اس نے کہا تھا پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی۔ اس میں شیطان نے 4 سمتوں آگے پیچھے اور دائیں بائیں کو ذکر کیا، اور 2 سمتیں اوپر نیچے کو بھول گیا، اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور نیچے سے عموماً دشمن پروار نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اگر انسان اپنی نگاہوں کو بچانا چاہے تو یا تو اسے اوپر دیکھنا ہوگا یا نیچے۔ اوپر تو دیکھ کر چلنا تو ممکن نہیں، لہٰذا لا محالہ نیچے ہی دیکھ کر چلنا زیادہ موزوں اور مناسب ہے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے اس پر شیطان کا حملہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ نیچے سے حملہ آور نہیں ہوتا۔ اسی طرح راستوں پر بیٹھنے سے بھی اجتناب کیا جائے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول، ہماری بعض مجلسیں ضروری ہوتی ہیں جن میں ہم بیٹھ کر کام کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہو تو راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نگاہوں کو نیچے رکھنا، تکلیف دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے بچنا۔ اسی طرح ہمیں ذکر الہی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتے اور اس کے حال کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کو ہمہ وقت اس خیال کو مستحضر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ استحضار ہے جس کے کمزور ہونے کی وجہ سے انسان گناہوں اور بدنظری میں پڑتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظروں کو جھکانے کا حکم دے کر
آخر میں اس کا علاج یہی بتایا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ لوگ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی طرف سے کوشش اور مجاہدہ بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی کام کوشش اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بھی نفس کی مخالفت میں ہمت، طاقت، محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی محنت اور کوشش کو رائیگاں نہیں کرتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جن لوگوں نے ہمارے خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور بد نظری سے بچنے کا سب سے بڑا سبب اللہ کا ڈر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں پیدا کیا جائے، اس کی عظمت، اس کا جلال ہمارے دل میں موجود ہو، اور اس کے احسانات کا اعتراف ہمارے دل میں موجود ہو، کیونکہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی یا کمی کی وجہ سے انسان نامحرموں کو دیکھتا ہے اور اس گناہ کبیرہ پر جری ہوتا ہے، حالانکہ عین اس وقت جب کہ انسان بڑی جرت و جسارت کے ساتھ بے خوف ہو کر حرام اور ناجائز چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس گندگی کے ڈھیر میں پڑ کر اپنے تقوی اور ایمان کی روشنی اور روحانیت کا جنازہ نکال رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مکمل قدرت رکھتا ہے، زمین کو پھاڑ کر اسے دھسا دے، پچھلی قوموں کی طرح اس کی صورت مسخ کر کے سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے، آسمان سے آگ اور پتھر کی بارش نازل کر کے تہس نہس کر دے، زمین کو بھونچال اور زلزلے کا حکم دے کر سب کچھ ملیہ میٹ کر دے۔ سوچئے ذرا، عین اسی لمحے میں اگر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، جو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اور نہ انسان کو اپنی موت کا کوئی علم ہے، تو کیا ہوگا؟ کس قدر بری اور خطرناک موت ہوگی، اور انسان کو قیامت کے دن کس حال میں اٹھایا جائے گا، اور کیا منہ لے کر انسان اللہ کے سامنے جائے گا، اور کیسے ایک امتی اپنے رسول کے سامنے حاضر ہو سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں؟ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آن پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بڑے گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز سے روک دیا ہے تو اس کا حکم ہی صرف اس لیے کافی ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بد نظری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے کہ جو باتیں ہمیں اس سے بچنے کے لیے بتائی گئی ہیں ہم اس پر پوری طور پر عمل کر سکیں، اور جہاں جہاں ہم سے کوتاہی ہو اس میں اللہ تعالی سے دعا مانگیں کہ ہمیں طاقت اور عقل اور وہ ہمت عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اس بڑے گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔